بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے گھروں کی بنیاد ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ روزمرہ کے اس بھاگ دوڑ اور مصروفیات میں ہم اکثر کچھ انتہائی اہم حقوق کو بالکل ہی بھلا دیتے ہیں، اور وہ ہیں ایک بیوی کے حقوق۔ اسلام نے بیوی کو جو مقام دیا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں جنہیں ہم اکثر انجانے میں نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ یہ کوئی عام سی نصیحت نہیں ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ کردار کو جانچنے کا ایک حتمی اور فائنل معیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح کر دیا کہ ایک مسلمان مرد کے بہترین ہونے کی اصل کسوٹی یہی ہے، اور یقین مانیں یہ وہ نبوی معیار ہے جسے پانا ہم میں سے ہر ایک کا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ اچھا، آج کی اس گفتگو کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے شادی کی اسلامی بنیاد، پھر اخلاقی اور مالی ذمہ داریاں، اس کے بعد عزت، مشاورت اور جذباتی سہارا، پھر رشتوں کا احترام اور درگزر، اور آخر میں دینی سہولت اور مساوی سلوک۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی شادی کی اسلامی بنیاد اور اس نبوی معیار کا قیام۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کی کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر سے باہر دوستوں اور محفلوں میں تو بہت ہی خوش اخلاق، نرم مزاج اور مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلتا ہے رویہ بالکل بدل جاتا ہے، سخت اور غصے والا۔ یہ جو دوگلاپن ہے نا، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل الٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو بہترین اور میٹھے اخلاق ہم باہر والوں کو دکھاتے ہیں، اصل میں ان کا پہلا حقدار ہمارے گھر والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جس میں ہم اخلاقی اور مالی ذمہ داریوں پر بات کریں گے، یعنی حسن سلوک اور باوقار کفالت۔ یہاں ایک بہت پتے کی بات ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو آپ بھی اچھے رہیں۔ اصل کردار تو تب ٹیسٹ ہوتا ہے جب کوئی ناگوار بات ہو جائے۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہمیں بڑی پیاری بات سکھاتا ہے کہ اگر عورتوں کی کوئی بات ناپسند بھی آئے نا، تو معمولی باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی صبر میں آپ کے لیے کوئی بہت بڑی بھلائی چھپا رکھی ہو۔ اب ذرا مالی حقوق اور نان نفقے کی بات کر لیں۔ دیکھیں، اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ بس روٹی، کپڑا اور مکان دے دو، بلکہ دینے کے انداز پر بھی بہت زور دیا ہے۔ خرچہ دینا فرض ہے، بالکل ہے، لیکن بار بار احسان جتا کر یا تانے دے کر نہیں۔ یہ جو بار بار یاد دلایا جاتا ہے نا کہ میں کما کر لاتا ہوں، یہ چیز ایک بیوی کی عزت نفس کو بہت بری طرح توڑ دیتی ہے۔ اور ہاں، حق مہر کی ادائیگی بھی ایک شرعی حق ہے، اسے کسی بھی بہانے سے لٹکانا نہیں چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر۔ یہ حصہ عزت، مشاورت اور جذباتی سہارے کے بارے میں ہے، جو ایک سچی شراکت داری بناتا ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ بیوی کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو نجی باتیں ہوتی ہیں، انہیں دوستوں یا رشتہ داروں میں بیٹھ کر چٹخارے لے کر بتانا یا آج کل جیسے سوشل میڈیا پر تذکرہ کرنا، یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے بھی سامنے بیوی کا مذاق اڑانا یا اسے نیچا دکھانا، یہ سیدھا امانت میں خیانت ہے۔ ذرا تاریخ کے سنہرے واقعے پر غور کریں۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حالات کتنے نازک اور ٹینشن والے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے باقاعدہ مشورہ لیا، اور سب سے بڑی بات، اس پر عمل بھی کیا۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہی نا کہ گھر کا سربراہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بندہ سارے فیصلے اکیلے کرے گا اور کسی کی سنے گا نہیں۔ بیوی سے مشورہ کرنا سنت ہے، اور یہ اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ واقعی اس رشتے میں برابر کی پارٹنر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کل کے سب سے عام اور سنجیدہ مسئلے کی طرف۔ دیکھیں، پیسے کمانا سب کچھ نہیں ہوتا۔ مالی سہارا کبھی بھی آپ کی جذباتی موجودگی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، شوہر گھر آتا ہے اور خاموشی سے بس موبائل فون میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، وہ اپنی ازواج سے خوب باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے۔ یہ جو وقت اور توجہ ہے نا، یہی تو رشتے کی اصل جان ہے۔ چلیں اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی رشتوں کا احترام اور درگزر، خاندانی روابط اور صبر۔ یہاں ایک کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، صلہ رحمی۔ ہمارے یہاں اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کا بس ایک ہی گھر ہے، اور وہ ہے اس کا سسرال۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خونی رشتوں کو جوڑے رکھنا یعنی صلہ رحمی ایک دینی فرض ہے، اور ایک اچھے شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے کی نہ صرف پوری اجازت دے، بلکہ اس کام میں خوش دلی سے اس کی مدد بھی کرے۔
آپ نے نوٹ کیا ہوگا گھر کا سکون اکثر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ ایک عورت سارا دن خاموشی سے گھر سنبھالتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، اس کی اس انتھک محنت پر اگر آپ بس ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دینا شکریہ، تو یقین جانے اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اور دیکھیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی خامی نظر آ بھی جائے تو اس پر گھر سر پر اٹھانے کے بجائے اس کی ہزاروں خوبیوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہی تو اصل نبوی حکمت ہے۔ اب ہم آ پہنچے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، دینی سہولت اور مساوی سلوک۔ یہ وہ بات ہے جس سے ہم اکثر بہت آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بس گھر کا خرچہ دے دیا، فرض پورا ہو گیا۔ لیکن بیوی کی روحانی اور دینی ضروریات کا خیال رکھنا بھی شوہر ہی کی ذمہ داری ہے۔ گھریلو کاموں کا بوجھ کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیچاری کی نمازیں ہی قضا ہونے لگیں یا رمضان میں روزے کے دوران اس کا برا حال ہو جائے۔ اسے عبادت کے لیے پرسکون ماحول اور وقت دینا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر انسان دنیا میں بالکل الگ اور منفرد ہے۔ اپنی بیوی کا موازنہ اپنی ماں، بہنوں یا کسی بھی دوسری عورت سے کرنا ایک ایسا تیر ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ اس کے بجائے اس کی اپنی جو خاص خوبیاں ہیں ان کی تعریف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان جو عدل و برابری قائم کر کے دکھائی، وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو ایک جگہ سمیٹیں تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام میں شادی کا اصل تصور کیا ہے۔ جب آپ یہ تمام حقوق پوری ایمانداری سے ادا کرتے ہیں نا، تو نکاح صرف ایک دنیاوی ایگریمنٹ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک مقدس امانت بن جاتا ہے، ایک بہت بڑی عبادت کا درجہ پا لیتا ہے، اور سچ پوچھیں تو سیدھا جنت تک لے جانے والا راستہ بن جاتا ہے۔ اس جائزے کے آخر میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے ایک بہت اہم سوال پوچھیں۔ جو نبوی معیار اور حقوق ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں، کیا واقعی ہمارے گھروں کی چار دیواری کے اندر ان کی عکاسی ہو رہی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب سے ایک گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ معاشرہ تو آخر گھروں سے ہی بنتا ہے نا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس علم اور سمجھ بوجھ کو آگے بڑھانا اب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔